ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسد الدین اویسی، جسے لوک سبھا کا رکن منتخب کیا گیا ہے، اللہ کے نام سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں بھارت کے آئین پر جو قانون کے بموجب طے پایا ہے اعتقاد رکھوں گا، اس کا وفادار رہوں گا۔ میں بھارت کے اقتدار اعلیٰ اور سالمیت کو برقرار رکھوں گا اور جس عہدے کو میں سنبھالنے والا ہوں اس کے فرائض اور وفاداری سے انجام دوں گا۔ جے بھیم، جے میم، جے تلنگانہ، جے فلسطین، تکبیر، اللہ اکبر۔ میں اقرا چودھری، جو لوک سبھا کی سدسیہ نرواچت ہوئی ہوں، ستیہ نشٹھا سے پرتگیان کرتی ہوں کہ میں ودھی دوارا استھاپت بھارت کے سمویدھان کے پرتی سچی شردھا اور نشٹھا رکھوں گی۔ میں بھارت کی پربھوتا اور معزز ناظرین کرام، آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں ایک طرف اسد الدین اویسی نے جو 5ویں بار سانسد بنے ہیں اور وہ تلنگانہ سے سانسد بنے ہیں، اور انہوں نے اپنی گفتگو جو شروع کی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ کریم، اور انہوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور جے بھیم، جے میم اور جے فلسطین اور جے تلنگانہ سے اپنی بات کا اختتام کیا، اور انہوں نے اس چیز کا حلف نامہ اٹھایا۔ لیکن اب جیسے ہی انہوں نے یہ تکبیر اور یہ نعرہ لگایا، بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگوں کے اندر ایک کھلبلی مچ گئی اور وہ جے شری رام کا نعرہ لگانا انہوں نے شروع کر دیا۔ اب ذرا غور کریں کہ جب یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگ اسد الدین اویسی کو دیکھتے ہیں یا اس طریقے سے کچھ الفاظ کو دیکھتے ہیں تو پھر انہیں جے شری رام کے نعرے یاد بہت جلدی آ جاتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیو، یہ وہ شخص ہے جو مظلوموں کی آواز کو اٹھاتا ہے، جو مظلوموں کی آواز کو اپنے ساتھ میں لے کر، جو مظلوموں کو اپنے ساتھ میں لے کر کے چلتا ہے، ان کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ یہ ہوتے ہیں ایک سیاست میں رہنے کے فائدے۔ پیارے اسلامی بھائیو، قانون کے دائرے میں رہ کر کے ہم اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں، اور انہوں نے قانون کے دائرے میں رہ کر کے اپنی بات کو رکھا، اپنی گفتگو کو رکھا، اور اس چیز کا حلف نامہ اٹھایا کہ میں جو حلف اٹھا رہا ہوں میں انشاءاللہ تعالی قانون کے دائرے میں رہ کر کے اپنے کام کو کروں گا۔ لیکن آپ دوسری طرف دیکھ لیجئے، اقرا منور حسن نے بھی حلف نامہ اٹھایا، لیکن انہوں نے اپنی پارٹی کے خلاف کوئی ایسا لفظ بھی نہیں بولا۔ اور اسی طریقے سے محب اللہ ندوی کو آپ دیکھ لیجئے، انہوں نے بھی کوئی ایسا لفظ نہیں بولا جو اپنی پارٹی کے خلاف ہو۔ آپ لوگ کیوں نہیں بولتے؟ جب آپ ہی لوگ مظلوموں کا ساتھ نہیں دیں گے، جب مظلوموں کے حقوق کی بات کوئی نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ یہی اسد الدین اویسی جو ایک زمانے تک مسلمانوں سے کہتے رہے، مسلمانوں اپنے لیڈرشپ کو تیار کرو، اپنی لیڈرشپ کو تیار کرو، اپنے رہنما کو تیار کرو، لیکن ہماری قوم ایسی ہے، ہماری قوم پھر یہ شمار کرنے لگتی ہے یہ تو صاحب بی جے پی کا آدمی ہے۔ ذرا غور کریں کہ جس انسان کے اندر اتنا درد ہو مظلوموں کے لیے تو وہ بی جے پی کا آدمی یا بی جے پی کا ایجنٹ کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ تو لوگوں کے ارادے ہیں، یہ تو لوگوں کا مقصد ہے، وہ چاہیں کچھ بھی کہیں، لیکن ہمارا جو دل ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اسد الدین اویسی صاحب کے اندر جو درد ہے وہ مظلوموں کا درد ہے۔ لیکن اسی کے دوران ایک بی جے پی کا آدمی اٹھتا ہے اور وہ جے ہندو راشٹر کا نعرہ لگاتا ہے۔ لگانے کے بعد میں کوئی بھی شور شرابہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ تمام کے تمام لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ میڈیا بھی اس چیز کو نہیں دکھاتی، اگر میڈیا بھی دکھاتی ہے تو ایسے لفظوں کو دکھاتی ہے جس سے لوگوں کو یہ لگے کہ واقعی میں صاحب یہ نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیو، ہم قانون میں رہ کر کے اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں، اور ہمارے قانون میں بھی یہ ہے کہ ہم فلسطین کا ساتھ دیں۔ اگر ہمارے قانون میں یہ لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ ہم فلسطین کا ساتھ نہیں دیں گے تو کوئی بات نہیں، ہم ساتھ نہیں دیں گے، لیکن ہمارے قانون میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہم فلسطین کو سپورٹ کریں، کیونکہ وہاں کے لوگوں پر ظلم و ستم جو اتیاچار ہو رہا ہے وہ ناقابل برداشت ہو رہا ہے۔ اگر ہمارے نیتا اس چیز پر آواز بلند نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ ان کے حقوق کی بات کون کرے گا؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ضرورت ہے اپنے لیڈرشپ کو تیار کرنے کی، اپنے قوم کے رہنما کو تیار کرنے کی۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے۔